صاحب عرش مولا پر پہنچے، رب کا قرآن کہتا ہے سمدنا فتدلنا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی ما عبدہ اوحا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بات آئی، رب کا قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ یہ صرف چند آیات کے حوالے، میں نے پورا قرآن نہیں پڑھا، چند آیات کے حوالے دے کر آپ کو بتا دیا کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے۔ قرآن مجید کو بغور دیکھا جائے تو قرآن مجید نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی وجہ سے عارف کھڑی نے فرمایا کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری وچ آنیا، شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری وچ آنیا، آما لوگا خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں۔ اس قرآن مجید کو دیکھتے جاؤ، دیکھنے والی نگاہ عاشقانہ ہو، دیکھنے والی با ادب نگاہ ہو تو قرآن مجید سے آقا علیہ السلام کی شان ہی نظر آتی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت، آقا علیہ السلام کا مقام نظر آتا ہے۔ یوں کہہ لیں، اگر اس فرق کو سمجھنا ہو، آپ نے آسمانی کتابوں کے نام سنے ہوں گے، یقیناً سنے ہوں گے، زبور آسمانی کتاب، تورات آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، بھیجنے والا خدا ذوالجلال، لانے والا جبریل امین، جس نبی برحق پر آئی، رسول برحق پر آئی حضرت داؤد، تورات بھیجنے والا رب ذوالجلال، لانے والا جبریل امین، جس رسول برحق پر آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انجیل اللہ کا کلام ہے، بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے، لانے والا جبریل امین ہے، اور جس رسول برحق پر آئی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو توجہ میں آپ کی جس طرف دلانا چاہتا ہوں، زبور کی باری آئی، جبریل کو حکم ہوا اے جبریل زبور لے جا، پوری کی پوری زبور داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یک لفظ ایک ہی بات، تورات کی باری آئی، حکم ہوا جبریل تورات موسیٰ کلیم اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اللہ، پوری کی پوری تورات، پوری کی پوری تورات اکٹھی آ گئی۔ انجیل کی باری آئی، حکم ہوا جبریل انجیل لے جاؤ، پوری کی پوری انجیل آ گئی۔ غور کریں، وہ بھی آسمانی کتابیں، وہ بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، سبحان اللہ۔ لانے والا ادھر بھی جبریل، ادھر بھی جبریل، بھیجنے والا ادھر بھی رب ذوالجلال، ادھر بھی بھیجنے والا رب ذوالجلال، لیکن ادھر پوری پوری کتاب اکٹھی آ گئی۔ اللہ اللہ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ادھر بھی اللہ کا کلام اور جو قرآن اللہ کا کلام، سبحان، لیکن ادھر سارا اللہ کا کلام ایک ہی بار آ گیا،
اور ادھر قرآن آنے میں کتنی دیر لگی؟ 22.5 سال. اللہ 22.5 دن نہیں، 22.5 سال، یا کچھ حوالوں کے مطابق 23 سال. عاشقان مصطفیٰ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب قرآن کی باری آئی، حکم ہوا جبریل قرآن اکٹھا لے کر نہیں جانا، محبوب کی ادائیں ہوتی جائیں، قرآن کی آیات لے کر جانا. اور اس پر ایک حوالہ نہیں، آیات پر آیات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سردیوں میں کمبل مبارک اوڑھا. رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر مبارک اوڑھنے والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لحاف اوڑھا. رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اب اندازہ لگائیے کہ رب کا قرآن چادر کا ذکر بھی فرما رہا ہے، کمبل کا ذکر بھی فرما رہا ہے. عاشقان مصطفیٰ یہ نکتہ ہے آپ کے لیے کہ رب بتا رہا ہے میرے حبیب کی شان تو حبیب کی شان ہے. جو چادر اور کمبل میرے حبیب کے جسم اثر کے ساتھ لگ جائے اس کا یہ مقام ہے کہ قیامت تک آنے والے، نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، رمضان کے مہینے میں آیات پڑھنے والے غور کر لے کہ لوگوں تمہاری چادریں اور ہیں، حبیب خدا کی چادر اور ہے. سبحان اللہ حبیب خدا کی چادر اور ہے. تمہارے کمبل اور ہے، حبیب خدا کا کمبل اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم اثر کے ساتھ لگ گیا. آقا علیہ السلام کے جسم اثر کے ساتھ لگ گیا. تو جب اب آپ ہی بتائیں، نماز میں باتیں کرنا جائز ہے؟ نہیں. نماز کے اندر تو کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس. لیکن جب نماز میں یہ آیات پڑھنی ہے یا ایھا المدثر، اے چادر مبارک اوڑھنے والے، سبحان اللہ، اے چادر مبارک اوڑھنے والے، تو سیانوی جہاں کالونی میں بیٹھ کر آقا کی شان سننے والوں، کیا جب نماز میں یا ایھا المدثر پڑھیں گے تو تصور چادر کی طرف نہیں جائے گا؟ جب تصور چادر کی طرف جائے گا تو چادر والے کی طرف بھی جائے گا. جب چادر والے کی طرف جائے گا تو نگاہ گنبد خضرا کی طرف جائے گی. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ رب کا قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ لوگوں تمہاری چادریں اور تم اپنی چادریں سونے چاندی کی اگر تاروں کے بھی بنوا لو، وہ اس قابل نہیں کہ ان کا ذکر کسی لوکل اخبار میں آ جائے، سبحان اللہ، کسی لوکل اخبار میں آ جائے. اللہ اللہ. حالانکہ چادر اوڑھنا، سردیاں آتی ہیں، وقت کا وزیر ہو وہ بھی چادر اوڑھتا ہے اسلام آباد میں. اللہ. مشیر ہے، دنیا کا امیر ترین ہے، وہ بھی چادر اوڑھتا ہے. لیکن چادر اوڑھنے کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اللہ. اس کو کوئی خبر شائع نہیں کرتی کہ آج وقت کے وزیر نے چادر اوڑھ لی، آج وقت کے بادشاہ نے اپنے اوپر اس رات کو کمبل لیا. لیکن رب کا قرآن بتا رہا ہے تمہارے کمبل اوڑھنا اور میرے حبیب خدا کا کمبل اوڑھنا، اللہ اللہ سبحان اللہ. تمہاری چادریں اوڑھنا اور ہے، حبیب خدا کی چادر اوڑھنا اور ہے. تو یہ پورے کا پورا قرآن وجہ کیا ہے؟ زبور، تورات، انجیل اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. ادھر بھی بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے، قرآن بھیجنے والا بھی رب ذوالجلال ہے، لانے والا ادھر بھی جبریل ہے، لانے والے ادھر بھی جبریل ہے. لیکن ادھر پوری کتاب اکٹھی آ گئی. ادھر قرآن آنے میں 23 سال لگ گئے. اللہ اللہ. کیوں؟ محبوب نے مکہ کی گلیوں میں قدم مبارک رکھنے تھے، رب کا قرآن آنا تھا. سبحان اللہ. محبوب نے چادر اوڑھنی تھی، رب کا قرآن آنا تھا. محبوب نے کمبل اوڑھنا تھا، رب کا قرآن آنا تھا. محبوب نے صحابہ میں بیٹھ کر مسکرانا تھا، رب کا قرآن آنا تھا. محبوب علیہ السلام نے معراج پر جانا تھا، رب کا قرآن آنا تھا. محبوب نے خدا ذوالجلال سے ملاقات کرنی تھی، رب کا قرآن آنا تھا. اس وجہ سے قرآن آنے میں 23 سال لگ گئے. اللہ اللہ اللہ. محبوب کی عطاؤں کا انتظار.
محبوب کی اداؤں کا انتظار. اور پھر دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد, حق سبحان مجھے قسم ہے اس شہر کی. یہاں پر باریک نکتا, نہ اللہ نے فرمایا ہے مکہ نہ فرمایا مدینہ, بس فرمایا ھذا البلد, ھذا البلد, اس شہر کی. نکتہ یہ ہے کہ اگر مکے میں قدم شریف لگے تو اس کی قسم بھی ہے, جب مدینے میں قدم لگے اس کی قسم بھی ہے. سبحان اللہ. فرمایا لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر کی. اگر مکہ شریف مراد لے, یا اللہ یہ تیرا مکہ شہر تو بڑی عظمتوں والا ہے, بڑی شانوں والا ہے. یہاں پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, کہ یہ وہ جگہ ہے جب پوری زمین کو بنایا گیا, یہاں سے آغاز کیا گیا, یہ پوری زمین کا مرکز ہے. زمین پر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا, ملائکہ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. یا اللہ کیا خانہ کعبہ کی وجہ سے قسم ہے, اللہ یہاں پر حجر اسود بھی ہے, جنتی پتھر ہے, اس وجہ سے قسم. یہاں پر صفا مروہ بھی ہے, اس وجہ سے قسم. یہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے, اس وجہ سے قسم. اگلی آیت اٹھائیے, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے میرے محبوب آپ نے قدم مبارک لگائے, ہم نے اس وجہ سے قسم اٹھایا. سبحان اللہ. اللہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پورے کا پورا قرآن آیات اٹھا کر دیکھتے جائیں, سورتیں اٹھا کر دیکھتے جائیں, بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن ہے. سبحان. اور جس چہرہ مبارک کی زیارت حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی مرتضی, حسنین کریمین, وہ بھی قرآن. اللہ. اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں, اس قرآن کی فقط ایک صورت, اس قرآن کے حرف کالے, اس قرآن کی زلفیں کالے. یہ قرآن لا ریب ہے, وہ قرآن بے عیب ہے. سبحان اللہ. وہ قرآن بے عیب ہے. رفت و بلندی ادھر بھی ہے, رفت و بلندی ادھر بھی ہے. فرق یہ ہے کہ جو یہ قرآن پڑھ لے گا وہ قاری قرآن کہلائے گا. جنہوں نے زیارت کرنی صحابی رسول بن گئے, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے صحابی بن گئے. اور آقا علیہ السلام کو قرآن کس وجہ سے, ایک دفعہ ایک عربی آیا اور اس نے آ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک کے بہر آیا اور عرض کی, بڑی دور سے آیا تھا حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے, لیکن مجھے تو پتا چلا کہ اب میں حضور کا دیدار نہیں کر سکتا. مجھے حضور علیہ السلام کی کوئی بات بتا دو. تو اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اما قرأت القرآن, کیا تم نے کبھی ایسا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا بالکل قرآن تو میں پڑھتا ہوں. تو اندر سے آواز آئی کان خلقہ القرآن, جو قرآن میں وہی حضور کے اخلاق کریم. سبحان اللہ. سبحان. اور اسی بات کو لے کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپی. آپ نے فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. سبحان. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق پورا قرآن حضور کی شان میں ہے. اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. دیکھیے زمانے 3 ہیں, ماضی, حال, مستقبل. گزرا ہوا وقت ماضی, موجودہ حال جو آئے گا مستقبل. کتنی چیزیں ہیں ماضی میں تھیں پھر اس کے بعد ختم ہو گئی, یا اب ہیں آئندہ نہیں ہوگی. لیکن عاشقان مصطفیٰ میرے لیے الفاظ مبالغہ نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ یہ ماضی میں بھی تھا, حال میں بھی ہے. جب کچھ نہ رہے گا تب بھی ذکر مصطفیٰ ضرور رہے گا. سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ ضرور رہے گا. کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیے کہ اللہ پاک کی ذات اپنے محبوب کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے کائنات کو نہیں بنایا تھا لیکن ذکر مصطفیٰ کے چرچے تھے۔ اللہ پاک نے عرش عظیم کو بنا لیا، ذکر مصطفیٰ کے چرچے ہیں۔ عرش عظیم کے چاروں کونوں پر نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرقوم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ اقدس زمانہ اثر ہے، ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک ظاہری اعتبار سے گزر گیا، ذکر مصطفیٰ اب بھی ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا کی وادی سے گزرنا ہے ایک دفعہ۔ اور یہ اس لیے کسی نے کہا نا، اس نے کہا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا دانش خوف مرگ سے میں تو مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور۔ دانش خوف مرگ سے، دانش نے کہا مجھے موت کا ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہاں سے میرے آقا بھی تو گزرے ہیں۔ دانش خوف مرگ سے، میں تو مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی۔ تو جب قیامت قائم ہو جائے گی نا، ایک دفعہ ہو کا عالم ہوگا، ہو کا عالم، ہر طرف سناٹا، خاموشی، کوئی بولنے والی زبان نہیں، کوئی پتے کی آہٹ نہیں، کھڑکھڑاہٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب سب خاموشیاں ہوں گی، ایک کام اس وقت بھی ہو رہا ہوگا، ان اللہ اللہ سبحان، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہوگا۔ پتا چلا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی تھا۔ جب کائنات میں سب کچھ آ گیا، ذکر مصطفیٰ ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ذکر مصطفیٰ پھر بھی چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس نے یہ چاہا، جس نے یہ چاہا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کہ میں حضور کے ذکر کو، نام کے چرچے کو میں مدم کروں، بند کروں، اللہ پاک نے ان کی بڑی پیاری مثال دی ہے قرآن پاک میں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کے بجھا دیں اللہ کے نور کو، وہ ارادہ کرتے ہیں بجھا دیں اللہ کے نور کو، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر چاہیے کافر ناپسند بھی کرے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اس کی مثال دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام نے غار حرا سے اتر کر فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جنہوں نے مانا مقدر والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، زید بن حارثہ، مولا علی مرتضیٰ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی، جنہوں نے لبیک کہا، بڑے خوش قسمت۔ لیکن ہوا کیا کہ ابو جہل نے خود بھی انکار کیا، اور ساتھ انکار پر لوگوں کو پکا رکھنے کے لیے مکہ المکرمہ کے جتنے رستے تھے، جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے، وہاں اپنے بندے بٹھا دیتا تھا دن کے وقت، کہ مکہ میں جو بھی آئے ان کو بتانا ہے کہ یہاں پر نعوذ باللہ حضور کا نام لے کر، کہ تم نے ان کے قریب بھی نہیں بیٹھنا، ان کی بات نہیں سننی، کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہر بندہ جو مکہ میں داخل ہوتا، اب دیکھیے اس اعتبار کا سامنے رکھے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے ابو جہل کا کیا ارادہ تھا
کہ ذکر مکہ سے باہر نہ نکلے، ارادہ تھا ذکر مکہ سے باہر نہ نکلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ آگ چھوٹی ہو وہ تو منہ کی پھونک سے بجھ جاتی ہے، اگر زیادہ آگ جل رہی ہو تو پھونکوں سے تیز ہوتی ہے، مدد کبھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر تو آگ کا تصور ہی نہیں، یہاں پر تو اللہ کا نور ہے، یہاں پر تو اللہ کا نور ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ مکہ سے بات باہر نہ نکلے، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے دے گا۔ اس آیت کو سامنے رکھیں، ابو جہل کہتا تھا بات مکہ سے باہر نہ نکلے، تو یہ فیصلہ باد جو شہر ہے، یہ جگہ سیالوی کالونی، یہ مکہ کے قریب ہے یا بڑی دور ہے؟ مکہ کے قریب ہے یا بڑی دور ہے؟ تو بڑی دور۔ اگر سفر کریں جہاز پر بھی کم و بیش 5 گھنٹے، پھر اتر کر آگے بھی بس یا ٹرین پر جائیں، 6 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر لگا لیں، تو پھر درمیان میں اگر ایسے جائیں آپ اس خشکی کے رستے پر تو پھر بھی وقت بہت لگتا ہے، اگر سمندری رستے سے جائیں وقت بہت لگتا ہے۔ وہ ارادہ کرتا تھا کہ بات مکہ سے باہر نہ نکلے، لیکن آج سمندر پار ملک پاکستان، صوبہ پنجاب، ضلع فیصل آباد، سیالوی کالونی رات کے 10 بجنے کے قریب ہیں۔ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ پیارے آقا کی شان اور عظمت کے لیے، پیارے آقا کی محبت کے لیے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ اگر ابو جہل ہے تو مردود پہلے مردود ہے، اگر زندہ ہو کر آ جائے اور جہاز پر سفر کر کے فیصل آباد کے ایئرپورٹ پر اترے، ڈرائیور کو وہاں سے لے کار پر اور ادھر سے گزر ہو ابو جہل کا، جب یہاں سے گزرے تو ڈرائیور سے پوچھیں کہ یہاں لائٹیں کیوں لگی ہوئی ہیں، یہ لوگ رات کے اس وقت میں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں، تو ڈرائیور بتائے گا یہ آقا محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، آقا محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ یقین جانیے مرا تو پہلے ہوا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک اس کو پھر بھی ہو جانا ہے۔ کیوں؟ وہ تو چاہتا تھا کہ بات مکہ سے باہر نہ نکلے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ زمین کے چپے چپے پر جہاں جہاں پر خدا کی توحید ہوگی وہاں پر آقا علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہوگا۔ جہاں جہاں پر رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک کہا جائے گا وہاں پر آقا علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال کہا جائے گا۔ جہاں جہاں پر الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں وہاں پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیت پڑھی جائے گی۔ جہاں جہاں پر خدا کی خدائی کا اعلان ہوگا وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا اعلان۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ حق۔ تو اس لیے اس کا ارادہ یہ تھا کہ بات مکہ سے باہر نہ نکلے، اللہ، لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے۔ فانوس کہتے ہیں کہ چراغ یا موم بتی کے ارد گرد جو گلاس ہوتا ہے شیشے کا، تاکہ ہوا کے جھونکے بچھائیں نہ۔ شاعر کہتا ہے جب ہوا ہوتی فانوس بن جائے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جس روشن خدا دے۔ جب اللہ پاک نے اعلان فرما دیا اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور پھر دیکھیے صیغہ بھی لائے ماضی کا، رفع ورفعنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب قرآن اترا یہ آیت اتری اس میں بھی بات ماضی کی ذکر کی، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب
تیری ولادت ہوگی تو تیرا ذکر بلند ہوا. اے حبیب آپ پر قرآن اترا تو آپ کا ذکر بلند ہوا. نہیں فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. سبحان اللہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آقا علیہ السلام کے ذکر کی بلندی, آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کہ اللہ پاک نے دنیا میں اگر کسی کو حسن دیا, کسی کو سخاوت دی, کسی کو اس کے علاوہ جو کمالات دیے, لیکن واحد پوری کائنات میں میرے آقا علیہ السلام کی ہستی ہے کہ جہاں پر آ کر حسن کی بھی انتہا ہو گئی, سبحان اللہ, جہاں پر سخاوت کی بھی انتہا ہو گئی, جہاں پر آ کر کمالات کی بھی انتہا ہو گئی. حالانکہ انبیاء میں سے کسی نبی کا حسن معروف ہے, کسی نبی کے معجزات معروف ہے, تو اس لیے اس بات کو لے کر فارسی شاعر کہتا ہے حسن یوسف, اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبا ہما دارم تو تنہا داری. اللہ فرمایا کہ حضرت یوسف کا حسن دیا دم عیسیٰ. حضرت عیسیٰ مٹی سے چھوٹے چھوٹے بناتے کھلونے, چڑیاں یا جیسا طوطے کوئی بھی نکالے, لیکن جب پھونک مارتے وہ ہوا میں زندہ پر اڑنا شروع ہو جاتا. سبحان اللہ. تو فارسی کے اندر ایسا پھونک کو کہتے ہیں دم. فارسی اردو میں استعمال ہوتا, پنجاب کے دم کر دو, اصل میں کیا دم کے اندر پھونک ہوتی تھی. تو حضرت عیسیٰ بناتے اپنے ہاتھ سے مٹی کھلونے, پھر وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا. شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے بغل میں تھوڑی دیر کے لیے, جب نکالتے تو جس طرح گرمیوں کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے نا, اور سورج کی طرف بندے کی نگاہیں ٹکتی نہیں ہیں, حضرت موسیٰ کا ہاتھ اتنا روشن ہوتا کہ نگاہیں نہیں ٹکتی تھی. اللہ اللہ. فارسی شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری. لیکن آقا آپ کی شان تو یہ ہے آنچے خوبا ہما دارم تو تنہا داری. یا رسول اللہ ہستی آپ کی ایک ہے لیکن خوبیاں ساری کی ساری جمع کر دی. سبحان اللہ. حسن بھی ہے, پھونک والا معجزہ تو کیا, یہاں اس سے بھی آگے معجزات ہے. اور ہاتھ چمکانے والا کیا, یہاں پر تو پاؤں کا تلوا مبارک اتنا روشن ہے کہ چاند بھی شرمسار ہو جاتا ہے. اللہ. آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کے کیا کہنے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کیسا لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ. سرکار کیسا حسین نہ کوئی پہلے آیا تھا نہ بعد میں آئے گا, نہ کوئی پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا. اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت آیا مسجد نبوی کے باہر تاکہ آقا علیہ السلام کا دوبارہ دیدار کروں. تو کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اکیلے تشریف فرما ہے اور آپ نے یمنی جبہ مبارک, یمن کے بڑے معروف تھے, یمنی جبہ مبارک زیبتن آقا فرما کر بیٹھے ہوئے ہیں. جابر کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ. 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا اور ادھر سرکار کا چہرہ بھی بڑا روشن تھا. جابر کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ. کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں, ادھر دیدار کرتا ہوں, ادھر چاند کی چاندنی دیکھتا ہوں. نتیجہ یہ نکالا فَهُوَ أَحْسَنَ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. حضور کا چہرہ مبارک تو چاند سے بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا شریف جب وادی الحمراء میں مکہ المکرمہ سے ایسے مدینہ شریف جاتے ہوئے رستے میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا تو پیر میرے شاہ صاحب نے جو قلم اٹھا کر نعت لکھی تھی بہت ہی بڑی گاتی ہے. اج ذکر متران دی بدھیری یہ کیوں دلڑی اداس گھنیری یہ لونوں میں شوق چنگیری یہ اج نہنا لامیاں کیوں جگہ. اس کے آگے جا کر لکھتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شامی ہے متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے کالی زلف سے اکھ مستانی ہے مخمور اکی ہیں مدبریاں اس صورت نو میں جانا تھا
جانا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا رتی شان آکھا جس شان تھی بنیاں سب شانہ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتے مہر علی کتے تیری صدا مشتاق رکھی کتے جالنیاں سبحان. اور پیر میرے شاہ صاحب نے ایک بات بھی سمجھائی ہے. آپ نے فرمایا کہ مغزی چولے دی اللہ. بات ہے اس کی تھوڑی گہرائی ہے پنجابی میں. مغزی چولے دی مغزی کہتے ہیں کپڑے کا آخری جو ہوتا ہے نا کنارہ اس کو کہتے ہیں مغزی. مغزی چولے دی ایمیں کملی دنیا ریس کرندی ٹھولے دی. اللہ اللہ اللہ. سبحان. فرمایا وہ لوگ پاگل ہیں جو اپنی انگلیوں کو دیکھ کر گنتے ہیں. ہماری بھی 10 انگلیاں ادھر بھی 10 انگلیاں ہماری بھی دیکھنے والی 2 آنکھیں ادھر بھی دیکھنے والی 2 آنکھیں. پیر میرے شاہ صاحب نے سمجھایا ہے تو نے انگلیوں کو گنا ہے انگلی کی طاقت کو نہیں دیکھا. تو نے آنکھوں کو گنا ہے آنکھوں کے نور کی وسعت کو نہیں دیکھا. تو نے تو دیکھا نا انگلیاں. تیری انگلی اٹھے درخت سے سوکھا پتا بھی نہ گرے. سرکار کی انگلی اٹھے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان. تیری انگلی اٹھے تو اپنے بیٹے کو قریب بلائے وہ تیری بات بھی نہ سنے. سرکار کی انگلی مبارک اٹھے تو کھجور کا درخت بھی آقا کے قدموں میں آ جائے. اللہ اللہ اللہ. تیرے پسینے سے بدبو آئے سرکار کے پسینے سے خوشبو آئے. سبحان. تو چلے تیرے پر چھتری کا سایہ نہ ہو میرے آقا چلے بادل کا ٹکڑا سایہ کرے. اور پھر اس لیے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو کبھی ان اعضاء کی وجہ سے گن کر برابر نہ کہنا. تیری آنکھ دیوار کے پار بھی نہ دیکھے سرکار بیٹھے مدینہ طیبہ میں ہوں اور عرش سے پار کی خبریں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. جنت کے احوال بتا رہے ہیں. کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جبریل آتے تھے تو بس سرکار کو پتا ہوتا تھا. جبریل کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں فرماتے تھے. میرا ایک سوال ہے اگر بات جبریل تک رکھو تو پھر ایک مقام ایسا بھی آیا ہے معراج والی رات کہ جبریل بھی ایک جگہ پر رک گئے. جبریل بھی ایک جگہ پر رک گئے. مقرب فرشتے بھی پیچھے رہ گئے. اس سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. رب کا قرب رب کا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا. رب کا قرب اب وہاں پر ایک خدا ہے ایک مصطفیٰ ہے ایک محب ہے ایک محبوب ہے. وہاں پر جو بھی باتیں ہوئیں جو بھی علم کے خزانے دیے گئے یا خدا جانتا یا پیارے مصطفیٰ جانتے. سبحان اللہ. اللہ. یا خدا جانتا یا پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد بندی نہ کوئی مفتی وقت کر سکتا ہے نہ کوئی عالم دین کر سکتا ہے نہ کوئی عامی آدمی کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ سرکار کو یہاں تک علم تھے سے آگے نہیں. علم کے لیے اتنا کہنا ہی بہت ہے کہ دینے والا خدا ہے لینے والے مصطفیٰ ہیں. یا دینے والا جانے یا لینے والا جانے. دینے والا جانے یا لینے والا جانے. تیسرے کو کیا خبر کہ اللہ پاک نے علم کے کتنے خزانے عطا فرمائے ہیں. اگر مثال لینی ہے کہ کتنے خزانے ہیں تو ایک مثال کہہ دوں آپ کو. بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے. اس حدیث پاک کو غور سے سننا. نماز فجر کے لیے تشریف لائے. فجر کی جماعت کے بعد سرکار منبر مبارک پر جلوہ فروز ہو گئے اور بتانا شروع کر دیا کہ میرے بعد یہ واقعہ بھی رونما ہوگا میرے بعد یہ کام بھی ہوگا. اب دیکھیے جو کام 1 گھنٹہ بعد ہونا ہے یہ بھی تو غیب ہے نا. جو 1 مہینے بعد ہونا ہے یہ بھی غیب ہے. جو 1 سال بعد کام ابھی ہونا ہے یہ بھی غیب ہے. اور جو کام صدیوں کے بعد ہونے سرکار منبر پر بیٹھے وہ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. بتائے کتنے تفسیر سنیں.
سرکار کو ارشاد فرماتے فرماتے ظہر کا وقت ہو گیا. اللہ حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ہے. نماز ظہر کے لیے سرکار منبر مبارک سے اترے, جماعت کروائی, دوبارہ منبر پر بیٹھ گئے. حالانکہ حجرہ مبارک بالکل ساتھ ہے, جس طرح یہ دیوار ہے حجرہ ایسے ساتھ ہے, لیکن حجرہ مبارک میں نہیں گئے, دوبارہ منبر پر بیٹھ گئے. جہاں پر بات کا اختتام کیا تھا وہاں سے بتانا شروع کر دیا کہ اس کے بعد یہ بھی واقعہ ہوگا. صحابی کہتے ہیں حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا, فجر ظہر عصر کا وقت ہو گیا. سرکار منبر مبارک سے اترے, اتر کر جماعت عصر ہوئی. سرکار پھر منبر پر جواب پھر منبر پر. صحابی کے الفاظ سنیے, حتیٰ غربت الشمس, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. حتیٰ غربت الشمس, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. یعلمنا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ, جو کچھ قیامت تک ہونا تھا حضور نے سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف مسلم شریف میں ہے. یہ سرکار کے ایک دن کی علم کی جھلکی بتا رہا ہے. یہ ایک دن کے علم کی جھلکی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار فجر سے لے کر ظہر تک, ظہر سے لے کر عصر تک, عصر سے لے کر مغرب تک منبر مبارک پر بیٹھ کر بتاتے رہے یہ واقعہ بھی ہوگا, یہ کام بھی ہوگا, یہ کام بھی ہوگا, یہ کام بھی ہوگا. حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا. صحابی کے الفاظ ہیں یعلمنا, ہمیں حضور نے علم دے دیا. کیا؟ ما ہوا, جو کچھ ہونا تھا, کائن الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک جو کچھ ہونا تھا حضور نے سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ. تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا باب ہو, سرکار کے علم کا باب ہو, سرکار کے اختیارات کا باب ہو, سرکار کے معجزات کا باب ہو, کبھی بھی عقل کے ترازو پر نہیں تولنا چاہیے, اس لیے کہ عقل والے پیچھے رہ جاتے ہیں, عشق والے آگے چلے جاتے ہیں. معراج کے واقعے کو دیکھ لیں. معراج کے واقعے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے مجھے مکہ سے مسجد اقصی فلسطین, وہاں سے عرش مولا کی ساری سیر کرائی. میں نے رب کا دیدار بھی کیا, رب سے ملاقات بھی, جنت کے سارے نظارے بھی دیکھے, ملائکہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. انبیاء نے آقا کی شان میں مسجد اقصی میں خطبے پڑھے, کام سارے ہوئے. لیکن سرکار واپس تشریف لائے تو ابھی بستر مبارک گرم ہے. جس پانی سے وضو فرمایا وہ پانی نچائی کی طرف چل رہا ہے. دروازہ مبارک کی زنجیری ہل رہی ہے. اب جس نے اپنی عقل سے سوچا کہ یار اتنی دیر میں تو بندہ مکہ سے مدینہ تک نہیں جا سکتا, وہ تو ہدایت سے پیچھے رہے. اور حضرت ابوبکر صدیق جیسے عاشق, حضرت ابوبکر صدیق جیسے جن سے پوچھا گیا اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر کرا تو مان لو گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے ہے, یہ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہی پوچھتے ہو تو یہ تمہارے جو, انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ کے یار ہیں نا محمد بن عبداللہ, اونچے واسطے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ انہوں نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے حبیب نے فرمایا ہے, اگر میرے حبیب یہ بھی فرما دے کہ میں رات کے اس حصے میں بار بار ہو کر آیا, میں پھر بھی مان لوں گا. اللہ سبحان اللہ, پھر بھی مان لوں گا. تو اس لیے یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی, ان کا ذکر بھی بلند ہے, ان کے حسن کا مقام بھی بلند ہے, ان کے علم کا مقام بھی بلند ہے, ان کے اختیارات بھی ہیں, معجزات بھی ہیں. باقی انبیاء کو معجزات دیے گئے اور سرکار کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا. سبحان. کسی نبی کو ایک معجزہ, کسی نبی کو 2 معجزے, کسی نبی کو 3 معجزے, کسی کو 7, کسی کو 8, کسی کو 9. لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام آیا
فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ سبحان، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی باتیں میں نے ذکر کی، اور احباب نے اہل خانہ نے کہا تھا کہ آخر میں اہل بیت کی شان کے بارے میں بالخصوص لفظ پنج پاک کی وضاحت کی جائے۔ لفظ جو ہے نا پنج تن پاک، یاد رکھیے، ایک تو ہم حضور کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت دونوں کی عظمتوں کا اعلان بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، جگہ جگہ پر ذکر بلند بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم سارے حضور کے در والوں کو بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کے اصحاب کی عظمت کا اعلان بھی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا، لیکن لفظ پنج تن پاک کے بارے میں کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ پنج تن پاک کا مطلب کیا ہے۔ پہلے ان الفاظ کو سنیے، یہ لفظ اصل میں زبان فارسی کا ہے، اردو کا نہیں ہے۔ پنج تن پاک، پنج کہتے ہیں پانچ کو، اور فارسی میں جو ہے نا تن کہتے ہیں جسم کو۔ پنج تن، پانچ جسم۔ آگے ہے پاک، پاک فارسی میں تھا، پھر اردو میں استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پاک، کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ پنج تن پاک، پانچ وہ ہستیاں جن کی پاکی کا اعلان زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک اگر کسی اور کتاب کا حوالہ ہو، پتہ نہیں کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی اقرار کرے نہ کرے، جامع الترمذی شریف حدیث پاک کی مستند کتاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، اور فجر ادا فرمانے کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تشریف لے گئے۔ حدیث کے الفاظ سنیے پہلے، برکت کے لیے، عربی ہے لیکن برکت کے لیے۔ حدیث پاک کہتی ہے جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرق اسود، سرکار تشریف لائے اور سرکار نے کالے رنگ کی چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، اور اسی کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایسا اس بکل مارنا۔ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مرق اسود، سرکار نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ جاء علی فادخلہ، ثم جاءت فاطمہ فادخلها، ثم جاء الحسن فادخلہ، ثم جاء الحسین فادخل معه، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کالے رنگ کی چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، گھر میں داخل ہوئے تو سامنے حضرت علی آئے سب سے پہلے۔ حضور نے چادر کا پلڑا مبارک اٹھا کر فرمایا علی میری چادر میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، سیدہ فاطمہ نے فرمایا میری چادر میں آ جاؤ۔ ثم جاء الحسن فادخلہ، امام حسن آئے چھوٹے تھے، آقا نے چادر میں لے لیا۔ امام حسین آئے، چادر میں لے لیا۔ سیالوی کالونی میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ سننے والوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ چادر ایک تھی، چادر ایک تھی، اس میں جسم کتنے تھے؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ انگلیاں اٹھا کر بتائیے جسم کتنے تھے؟ پھر انگلیاں اٹھائیے۔ چادر ایک، جسم پانچ۔ المصطفیٰ، المرتضیٰ، الزہرا، الحسن والحسین۔ حدیث کہتی ہے چادر ایک، جسم پانچ۔ سرکار نے چادر کے اندر لے کر نہ سب کو بکل مار کر، پلڑا ڈال کر، چادر کے اندر سے ہاتھ پا کر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت کو ہمیشہ پاک رکھنا۔
ان کو ہمیشہ پاک رکھنا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ میرے اہل بیت کو پاک رکھنا. یہ فطہرہم کی وجہ سے کہتے ہیں پانچ تن پاک، اس وجہ سے کہتے ہیں پانچ تن پاک. سرکار نے چادر میں لے کر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت کو ہمیشہ پاک رکھنا. سبحان. اور اسی حدیث پاک میں آتا ہے حالانکہ اصحاب رسول ازواج مطہرات امہات المومنین ان کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. فرمایا مومنوں کی مائیں ہیں. حضرت ام سلمہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فانا منہم، آنا منہم، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضرت ام سلمہ ہے. جب سرکار نے چادر کے اندر میرے آقا نے لے کر فرمایا نا اے اللہ یہ اہل بیت کو پاک رکھنا، یعنی پنجتن پاک کا اعزاز ملا، تو ام سلمہ عرض کرتی ہے دور بیٹھی تھی یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوں. میرے آقا نے فرمایا لست منہم وانت علی خیر، مقام تیرا بہت ہے لیکن تو ان میں سے نہیں ہے. اللہ، مقام تیرا بہت ہے لیکن تو ان میں سے نہیں ہے. تو اس لیے اس لفظ کی وجہ سے، حدیث پاک کے لفظ کی وجہ سے جہاں پر نام مصطفیٰ آ جائے، نام علی مرتضیٰ آ جائے، نام سیدہ زہرا آ جائے، نام امام حسن مجتبیٰ آ جائے، نام امام حسین سید الشہداء آ جائے، وہ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کے نام ہے. سبحان اللہ. لفظ پنجتن پاک کو نہ ہم اعتراض کے طور پر کہہ سکتے ہیں یہ پنجتن پاک کون ہے، اور نہ ہم اس عقیدے سے ہٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکی کا اعلان و اعزاز زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اعزاز بخشنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اپنی زبان مبارک سے نہیں تشریح. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، میرے محبوب جو کلمہ مبارک بھی زبان سے نکالتے ہیں نا وہ ایسے نہیں نکال دیتے، جو اللہ کا کلام ہوتا ہے زبان مصطفیٰ پر جاری ہو جاتا ہے. ساڈا نبی ایویں تے لب کھولتا، ساڈا نبی ایویں تے لب کھولتا، آپ دی زبان میں جو رب بولتا. تو اس لیے اہل بیت اطہار کی مودت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اہل بیت. فرمایا جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک اللہ کا قرآن، ایک اہل بیت. لیکن وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، اہل بیت ہے. اگر اللہ کے قانون کو ورقوں میں دیکھنا ہو، شریعت مصطفیٰ کو ورقوں میں دیکھنا ہو تو رب کا قرآن پڑھ لینا. اگر شریعت مصطفیٰ کو چلتے پھرتے ہستیوں کے روپ میں دیکھنا ہو پنجتن پاک کے گھرانے کو دیکھ لینا. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی تو اہل بیت نے کر کے دکھا دیا، جو اہل بیت نے کر کے دکھا دیا وہی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. اگر ان ہستیوں کی شان کو دیکھنا ہو، اگر ایک قرآن ہے تو ادھر قرآن کی تفسیریں ہیں، اگر قرآن کے الفاظ ہیں تو ادھر عملی اس کی جو ہے مثال ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اہل بیت نے وہی تو کر کے دکھا دیا. اور پھر ایک اور اعتبار سے بھی کہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے دنیا میں بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے آئیں گے، لیکن قرآن کے ساتھ جیسی محبت اس گھرانے نے کر کے دکھائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی. کیوں؟ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کی روح تڑپی. آپ نے فرمایا یاری یاری ہر کوئی آکھے، یاری یاری ہر کوئی آکھے، واہ حسین دی یاری تے چڑھنے دے تے قرآن سنایا او قرآن دا قاری. فرمایا بڑے بڑے قاری قرآن آئیں گے، کسی نے قرآن پڑھا مدرسے کی چٹائی پر، کسی نے مسجد کی صف پر، کسی نے قرآن پڑھا محراب میں، کسی نے قرآن پڑھا مصلی پر، کسی نے قرآن پڑھا منبر پر، کسی نے قرآن پڑھا رمضان کے مہینے میں، کسی نے قرآن پڑھا سفر میں،
کسی نے قرآن پڑھا حضر میں، کسی نے قرآن پڑھا میدان جہاد میں، کسی نے قرآن پڑھا گھوڑے کی پیٹھ پر. وہاں امام حسین آپ کی یاری یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہے لیکن قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری ہے. یاری یاری ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری تے چڑھنے سے تے قرآن سنایا او قرآن دا کاری. آقا صاحب سامنے فرمایا قرآن اور اہل بیت دو ہستیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور آقا صاحب السلام نے ان میں سے ایک ایک ہستی کا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا علی، اے علی لا یحبک الا مؤمنا ولا یبغضک الا منافقا. فرمایا اے علی سوائے مومن کے آپ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. اے علی لا یحبک الا مؤمنا، سوائے مومن کے کوئی محبت کر نہیں سکتا. ولا یبغضک الا منافقا، اور سوائے منافق کے آپ سے کوئی بغض رکھ نہیں سکتا. اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ذکر علی سن کر، شان علی سن کر، مقام علی سن کر، نسب علی سن کر، حسب علی سن کر، شجاعت علی سن کر یا کرامات علی سن کر اگر دل کو خوشی محسوس ہو، حدیث اشارہ دیتی بندے میں ایمان ہے. اور اگر ذکر علی و آل علی سن کر دل کو تنگی محسوس ہو تو کسی اور سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث مصطفیٰ کہتی کہ اگر ذکر علی سے دل کو تنگی محسوس ہوتی ہے تو پھر اپنے ایمان کی خبرگیری ضرور کرنا. تو اس لیے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کی بات بھی ہوئی، اہل بیت اطہار کی بات بھی ہوئی. ہم سارے آقا علیہ السلام کے غلام، آقا علیہ السلام کا پیارا